گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی گولہ باری ہی رہے گی یا خدا نخواستہ واقعتاً گولہ باری شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہمارے جو یہاں پر تجزیہ کار ہیں ان کا کیا خیال ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق کو سر 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ان دونوں ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب احمد ولید صاحب، جناب جبار چودھری صاحب اور سلمان غنی صاحب، تینوں بڑے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں۔ سلمان غنی صاحب، پہلے آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سر، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نوٹ کریں تو جو ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی گولہ باری تو جاری ہے، آپ کے خیال میں کہیں کوئی مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی اس میں پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف جنگ بندی کروائی تھی بلکہ پاکستان کو ایک ثالثی کردار ملا تھا، اور یہ ثالثی کردار پاکستان نے از خود نہیں لیا تھا۔ اس میں بڑی ساری فورسز تھیں، چین تھا، سعودی عرب تھا، مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک تھے اور بعض انٹرنیشنل قوتیں تھیں۔ دیکھیں بٹ صاحب، جب آپ ایران میں تھوڑا سا یہاں پہ اگر ایڈ کر دوں تو پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان کو بروئے کار لایا اور دنیا میں اپنا مقام بنایا، جس کے بعد جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے پاکستان کو ثالث کے طور پہ قبول کیا۔ میں نے اس لیے یہ حوالہ چائنا کا دیا تھا کہ جب پاکستان نے کوششوں کا آغاز کیا تو چین نے ایک اپنا ریاستی بیانیہ ظاہر کیا تھا جس پہ نہ صرف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی تھی بلکہ ان کا ریاستی موقف یہ تھا کہ پاکستان جو ثالثی کی کوشش شروع کر رہا ہے ہماری تائید اسے حاصل ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ تو ٹھہراؤ آیا ہے اور پھر پاکستان نے صرف جنگ بندی نہیں کروائی تھی، پاکستان نے مذاکراتی عمل شروع کروایا تھا اور مذاکراتی عمل میں اسلام آباد کے رول کو دنیا نے سراہا تھا۔ لیکن بٹ صاحب، ایک وقفے کے بعد یہ کشیدگی کی ایک نئی لہر آئی ہے اور آپ نے کہا کہ کیا وہ ثالثی عمل چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگر کوئی پازیٹیو اور مثبت کردار یہ ہے کہ آپس میں تناؤ ٹکراؤ کے باوجود دونوں پاکستان پر اعتماد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ 2 بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بیان تو سعودی عرب کا ہے کہ سعودی عرب نے بڑے کھلے انداز کے اندر پاکستان کی اس خطے میں امن کے لیے کوششوں کاوشوں کو سراہتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کا ثالثی عمل کے ہم اس کے پیچھے ہیں اور یہ ثالثی عمل چلنا چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جنگوں کے نتیجے میں مسائل کم نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں، اور 2025 کے اندر جو بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی اس کو شکست فاش ہوئی، اور اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور ہوا یہ کہ بالآخر پاکستان کے ایک پازیٹیو طرز عمل کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ بندی ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے۔ اب آپ ایک نیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ثالثی عمل ختم ہوا ہے، ثالثی عمل چل رہا ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کہ پاکستان اپنی مشاورتی عمل بھی جاری رکھے ہوئے، ثالثی عمل بھی جاری رکھے ہوئے، اور یہ معاملہ بڑی کلیئر کٹ میں بات کر دوں کہ جس صورتحال میں جنگ بندی ہوئی تھی دونوں فیس سیونگ چاہتے تھے، اور پاکستان نے اسلام آباد کے اندر ان کو آپس میں آمنے سامنے بٹھا کر ایک بڑی پازیٹیو پیش رفت کی ہے، اور آنے والے آپ کچھ گھنٹوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ جو پاکستان کی پس پردہ کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ پھر نتیجہ خیز ہوں گی۔ یا احمد ولید صاحب، یہ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب کہ پاکستان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ آئندہ چند گھنٹوں میں بڑی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، تو کیا اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات ایک دفعہ پھر یعنی آمنے سامنے شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نے آمنے سامنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا پس پردہ پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں دوبارہ وہ صورتحال بحال ہو جائے گی جو 2 روز پہلے تھی۔ اچھا، چلے ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، بہرحال پھر بھی بڑی حوصلہ افزا بات تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ایسی بھی تو اطلاعات آئیں اور ایسی خبریں بھی آئیں کہ جناب جو ڈرونز کا استعمال کیا گیا تو اس سے یہ صورتحال ایسے لگ رہی تھی جیسے اب کشیدگی بڑھ جائے گی اور ایک دفعہ پھر جنگ کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ماحول لگ رہا تھا، لیکن یہ کہ تازہ جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے جو ایران نے بھی موصول کر لی ہیں، ان کی تجاویز پر جو غور کر کے انہوں نے ڈیٹیلز بھیجی ہیں تو وہ پازیٹیو لی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں جو خبریں نکلی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ وہ اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ اعتراض نہیں اٹھایا، لگ رہا ہے کہ وہ کوئی انہوں نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہوگی، اور یہ جو چھوٹی موٹی کشمکش ہے، اسکرمشز جسے کہتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ پھر جب مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں بیچ میں کبھی کوئی کچھ شروع ہو گیا، کبھی جہاز روک لیا، کبھی پکڑ کے واپس کر دیا، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن
پیچھے جو ایفرٹس تھی پاکستان کی وہ مسلسل جاری تھی. رابطے آپ نے دیکھا کہ سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے رابطے تھے. سفارتکاری میں پاکستان نے اپنا فل زور لگایا اور کامیاب طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ اب منطقی انجام تک پہنچنے والی چیز جو بگ ڈیل جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی تھی, تو وہ بگ ڈیل جو ہے وہ قریب پہنچ رہی ہے. اس کا وہی جو میں نے بات کی کہ وہ جو تجاویز پہلے گئیں اس پہ اعتراض ہو کے واپس آیا, پھر تجاویز گئیں, تو اس طرح اب جو تجاویز گئی تھیں امریکہ میں پرپوزل جو بھیجی تھیں ایران نے, وہ ان پہ کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہوا. اور ٹرمپ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایران کو, اس کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے, لیکن ٹرمپ کو آپ کو پتا کہ پوری دنیا کو سیریس نہیں لیتی لیڈرز. ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سیریس تو لینا پڑے گا. نہیں, وہ دیکھیں پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, وہ پریزیڈنٹ ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے لیڈرز ان کو بادر نہیں کرتے. وہ کبھی سر بادر پوری دنیا کر رہی ہے سر, کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کرے؟ نہیں, میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ جب مذاکرات چل رہے ہیں وہ بیچ میں وہ کبھی کہیں گے میں یہ کر دوں گا, وہ جو درمیان میں گفتگو کرتے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک جنیرک قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کینیڈا کے خلاف, اس ملک کے اگر گرین لینڈ, کبھی کچھ, کبھی چائنا کو کچھ کہہ دیا, کبھی انگلینڈ میں کچھ کہہ دیا, پرنس چارلز کو کچھ کہہ دیا, کنگ چارلز کو. تو وہ اس طرح کی چیزوں کو وہ بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یورپین لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرمپ کا ایک مطلب کریکٹر ہے, وہ یہ بات کر دیتے ہیں, لیکن جو عمل ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. عمل کچھ اور ہے. عمل میں وہ اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ ان کو پرپوزلز پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے. اچھا, سعودی عرب نے سر یہ ایک بڑا مطالبہ جواد سر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پاکستان کی جو ثالثی کوششیں اس کی انہوں نے حمایت کی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو کھول دیا جائے. یہ ایک بڑا مطالبہ ہے سعودی عرب کی جانب سے آنا, کیونکہ سعودی عرب جو ہے ظاہر ہے اس خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے, اور ایران کے ساتھ اس کے معاملات جو بھی چلتے رہے ہیں, اس کے باوجود ان کا یہ بات کرنا کہ آبنہ ہرمز کو کھول دیا جائے, یہ تو ایرانی مطالبے کی مکمل حمایت ہو گئی. دیکھ بٹ صاحب, دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ شروع دن سے آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کے مخالف رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, ان کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ اس کو سفارتکاری کے ذریعے کسی اور مسئلے سے حل کیجیے. اسی کا ہی تسلسل ہے, اور اس سے آج بیان آنا جو ہے نا یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل آپ کو پتا ہے پچھلے 2 دن تھوڑی سی ذرا ٹینشن رہی, تو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید دوبارہ جو وہ معاملہ اس دوسری طرف نہ چلا جائے. لیکن اگر آج جو ہے ایران کے اوپر گولہ باری نہیں ہو رہی اور وہاں پہ آگ اور خون نہیں اگلا جا رہا, تو اس کا سہرا جو ہے وہ پاکستان کے سر ہے. اس وقت بھی دونوں فریقین جو ہیں وہ اس بات پہ مجھے لگ رہا ہے کہ متفق ہیں کہ جنگ نہیں کرنی ہے. اب باقی حل تلاش کر رہے ہیں, مختلف آپشنز پہ بات کر رہے ہیں, تجاویز جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, لیکن جو انتہائی معاملہ ہے کہ سیز فائر ختم کر کے دوبارہ جنگ کی طرف جایا جائے, مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں ایران اور امریکہ اس بات سے ان کا یعنی کہ اتفاق ہے کہ یہ والا دوبارہ کام اب نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا سارا جو عمل ہے, یہ ایک ہسٹری میں آپ دیکھیں 80 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس وقت جو ہے جو 2 فریق جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ اور ایران, وہ بھی پاکستان کے اوپر اتنا اعتماد کر رہے ہیں, اور دنیا کی جو بڑی 3 طاقتیں ہیں چین, روس اور امریکہ, ان تینوں کا پاکستان کے اوپر ان کا بھی اعتماد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو گلف ریجن ہے پورا, جو عرب ممالک کے جتنے تمام ریجنز ہیں, ان کا بھی پورے کا پورا اعتماد جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے, بطور ثالث, بطور جو ہے نیگوشیٹر کے طور پہ. تو یہ پاکستان کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ہسٹری کا مومنٹ ہے جو ہم جہاں پہ وٹنس کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے خود کو اس کا اہل بھی ثابت کیا, اور پاکستان نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے امن بھی قائم کیا. اس وقت اگر امن قائم ہے, جنگ بندی ہو رہی ہے, تو وہ پاکستان کی دین ہے, دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. اس وجہ سے کوئی بھی دونوں میں سے فریق جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیگوسیشن کا, مذاکرات کا یا کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی اور چیپٹر کھولیں یا کوئی اور دروازہ کھولیں. اس لیے وہ ہر طرف سے یہی بیانات آ رہے ہیں, ایران کی طرف سے بھی ریپیٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کی قیادت میں ہی ہوگا, جو بھی اگر ثالثی ہوگی تو پاکستان کرے گا, اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اپنا معاہدہ ہوگا تو اسلام آباد میں ہوگا. اور سعودی عرب نے بھی آج جو کہا, اور چائنا نے بھی دوبارہ ریٹریٹ کیا, کیونکہ چائنا نے تو آپ کو پتا ہے پہلے 5 نکات دے دیے تھے پاکستان کے ساتھ مل کے, جو اگر اس وقت ان پہ عمل ہو جاتا تو یہ سارا کچھ شاید ہم بہت سارے پرابلم سے بچ جاتے. لیکن چین کا طرف سے بھی دوبارہ جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا تمام طرح سے, تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موومنٹ ہے جو پاکستان ہسٹری کا ہم انجوائے کر رہے ہیں. اور مجھے یعنی لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائے گی. یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہوگا, آج ہوتا ہے, 2 دن بعد ہوتا ہے, ہفتے بعد ہوتا ہے, لیکن یہ اس نے ہونا ہے. یہ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ خبر اس طرح کی بھی آئی کہ عباس اراغچی صاحب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ چین کے دورے پر شاید آج جا رہے ہیں,
اور ان کا یہ دورہ اگر واقعی ایسا ہے، کیونکہ خبریں چل رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں جنگ کی صورتحال میں خبریں جو ہیں وہ کہاں سے کدھر سے کیا آ جاتی ہیں اور پھر اچانک سے چیزیں بدل جاتی ہیں، مگر ابھی جو خبر چلی میں نے خود دیکھا اس کو، اس میں یہ تھا کہ وہ چین کے دورے پر جا رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ذہن میں رکھیے گا کہ 14 اور 15 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چین کے دورے پر جا رہے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے ذرا بتائیے. دیکھیں بٹ صاحب، پہلے تو ابھی جو بات ہوئی ہے کہ ہم تینوں کا اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ پاکستان کی ثالثی کوششیں کارگر اور چاروں کا نتیجہ خیز ہوں گی، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز میرا بھی اتفاق ہے سر. دیکھیں اس میں اگر آپ پچھلے 48 گھنٹے دیکھیں، ایک بڑے پلس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ وہ جو ایران کا جہاز تھا جو امریکہ کی کسٹڈی میں آ گیا تھا، وہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے وہ جہاز اور ان کے 22 افراد جو ہیں امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیے اور پاکستان نے آگے سے ایران کے حوالے کیے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پریکٹیکلی، کہ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی سفارتی اہمیت قائم ہے اور وہ بات مان رہے ہیں. امریکہ، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ایک سپر پاور ہے، اور اگر وہ مذاکرات پہ آیا ہے، جنگ بندی پہ آیا ہے، پاکستان کی ماننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی بڑی حقیقت یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی ایک نئی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی معیشت پر بھی اس کے مضر اثرات ہوئے ہیں. اس میں بڑی حقیقت یہ ہے کہ خود ٹرمپ صاحب کے اس اقدام کو، جو انہوں نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے، ان کو اپنے اندر بھی ایک دباؤ ہے ان کی حکومت پہ. ایران کے اندر بھی ایک دباؤ تھا، لیکن جب جنگ بندی کا عمل ہوا تو دونوں جنگ سے تنگ تھے اور دونوں فیس سیونگ چاہتے تھے. ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک اہم بات جو خبر دی ہے کہ اگر اراغچی صاحب چائنا جا رہے ہیں، دیکھیں جب چائنا کی بات آتی ہے تو اس میں جنگ یا جارحیت کی بات نہیں ہوتی، اس میں بات چیت کی بات ہوتی ہے، اس میں ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے. چین کبھی جنگ و جدل کا حامی نہیں رہا، اس کے معاشی مفادات ہوتے ہیں اور وہ سارے معاملات کو معاشی تناظر میں دیکھتا ہے. اور خاص طور پہ اس جنگ کے اندر دیکھیں رشیا نے تو کلیئر کٹ اسٹانس دیا تھا کہ ہم تو ایران کے ساتھ ہیں، لیکن چین نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا ریاستی موقف یہ تھا کہ پاکستان جو کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ ثالثی عمل میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری پوری تائید پاکستان کو حاصل ہے. تو لہٰذا اراغچی صاحب اگر چائنا کے اندر جا رہے ہیں، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس خطے میں امن اور استحکام کے حوالے سے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر ان کا جہاز واپس کیا ہے، 22 افراد ان کے واپس کیے ہیں، اس حوالے سے یہ کریڈٹ بڑا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، میں روز دیکھتا ہوں کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا جس میں وہ ایران کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ اراغچی صاحب کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں. اور اہم بات یہ ہے کہ ایک سال کے اندر، وہ میں پھر وہی فکرہ دہرا دیتا ہوں کہ بات یہ کہ ہر شر میں سے پاکستان کے لیے خیر نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے پر تل آیا ہے، آپ کی ایک اہمیت اور حیثیت بڑی ہے، صرف علاقائی محاذ پہ نہیں، دنیا کی بڑی فورسز پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہیں. یہ دور جنگوں کا نہیں ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ صاحب نے جن مقاصد کے حصول کے لیے ایران پر جنگ مسلط کی تھی، 3 بڑے تھے، ان میں سے ابھی تک انہیں ایک بھی حاصل نہیں ہوا، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ طے ہو. ایران بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور چین کے رول کی جہاں تک بات ہے، چین بھی یہی چاہے گا کہ اس خطے کے اندر امن اور استحکام ہو. امن اور استحکام ہوگا تو چین کے معاشی مفادات کا تحفظ بھی ہوگا اور اس خطے کے اندر امن بھی آئے گا. احمد ولید صاحب، اب ذرا بات کرتے ہیں یہ مارکہ حق. گزشتہ سال 2025 مئی میں، یعنی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات، بھارت نے اسی طرح ایک بزدلانہ حملہ کیا پاکستان کی ٹیریٹری میں، جس طرح سے انہوں نے 6 ستمبر 1965 کو کیا تھا. اور 6 ستمبر 1965 کو ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کی جو بہادر افواج تھی انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اور دانت کھٹے کر دیے. لیکن سر، یہ جو گزشتہ سال ہوا، یہ تو ہم نے دیکھا، اس کے تو ہم وٹنس ہیں. 1965 میں جن لوگوں نے دیکھا وہ ظاہر ہے ہم سے پہلی نسل تھی، لیکن اب جو نسل ہے، یعنی ہم لوگ ہیں، ہمارے آگے سے اولاد ہے، ان کے آگے سے بچے ہیں، ان سب نے اس کو فٹنس کیا، اور ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. یعنی ان کی جو ویڈیوز موجود ہیں، اس کا جو فوٹیجز ہیں وہ موجود ہیں. سر، اب یہ 1 سال گزر گیا ہے، تو آپ اس مومنٹ کو کیسے فیل کر رہے ہیں؟ جی بس پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے بڑے پرائیڈ کا مومنٹ ہے. یعنی 1 سال پہلے جو پاکستان نے کیا، اور اس دور میں جب یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی اتنی رفتار ہے
کہ کوئی خبر چھپ نہیں سکتی. نہیں چھپ ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان نے اگر طیارے گرائے ہیں تو انڈیا چھپا رہا ہے اور پھر بھی چھپ نہیں سکا. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے شہروں سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ تصویریں آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ یہ جہاز گرا ہوا. جی جی انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن تصویریں آنا شروع ہو گئیں, ویژولز آنا شروع ہو گئے, تو پھر ان کو ماننا پڑا آخر کار. کافی دن آپ کو پتا ہے وہ نہیں مان رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن کیا ہوا کہ اس دور میں آپ چیز چھپا نہیں سکتے, اور اس دور میں جب چھپا نہیں سکتے تو پاکستان کا جو فیس سامنے آیا ہے, جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے, وہ بھی نہیں چھپ سکتی, وہ بھی تاریخ میں لکھی گئی. اور دنیا کی جو تمام اخبارات ہیں, تمام چینلز ہیں, وہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے تھے, دکھا رہے تھے کہ پاکستان نے کس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے اور کس طرح سے ان کے رافیل گرائے. رافیل گرانے کا تو سمجھے کہ ایک سکتہ طاری ہو گیا پوری دنیا پہ جی جی کہ یہ رافیل کیسے گر گئے. ٹھیک ہے, یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کمپنی جو تھی چائنیز, جنہوں نے وہ سسٹم بنایا سارا پاکستان کے ساتھ مل کے, تو اس کمپنی کو کتنے آرڈرز پورے ایک سال کے اندر ملے ہیں پوری دنیا سے. اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, پوری دنیا کے آرٹیکل چھپے کہ یہ کیا ہوا کیا. اور بھارت میں آپ نے دیکھا کہ وہ ماتم پہ سکے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. کبھی وہ کراچی میں کہہ رہے تھے اٹیک کر دیا, کبھی کسی بیس پہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کر دیا. وہ لاہور کا بندرگاہ پہ وہ کہتے تھے ہمارا کراں تک پہنچ گیا بندرگاہ. وہ سارے جو چینلز تھے وہ حماقت کا ایک وہ بنے ہوئے تھے مجموعہ. ٹھیک ہے, ساری دنیا مذاق دیکھ رہی تھی, مذاق کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کے اینکرز کو, ان کے جو گیسٹ ہیں ان کو کیا ہو گیا. یعنی پوری دنیا کا ہم نے انٹرنیشنل میڈیا مانیٹر کیا, اسکائی نیوز ہو یا کوئی دنیا کے باقی اخبار. ٹھیک ہے, ان اخبارات میں جو کچھ چھپا وہ ہسٹری ہے. یعنی کہ پاکستان کے لیے اور اس سے بڑا کوئی لمحہ آیا نہیں. یعنی پچھلی جو بھی واقعات تھے, جنگیں تھیں یا جو بھی تھا, لیکن اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں رجسٹر کرا دیا. یعنی کہ پاکستانی جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو مختلف ملکوں میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے تھے تو لوگ ہمارے پاس آ کے ملنا چاہ رہے ہوتے تھے, ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے, ورنہ اس سے پہلے وہ اگنور کر رہے تھے. یعنی اس طرح کے مومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پہ ان کے لیے بڑا مثبت کیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نے اس طرح کے مومنٹس ایک سال کے دوران صرف 2 بار انجوائے کیے ہیں جو اوورسیز پاکستانی جو انہوں نے بھی. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ جو 10 مئی 2025 کو ہمیں اللہ نے فتح دی, اور دوسرا جب پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کروائیں. یہ بڑی عزت کی بات ہے سر. اچھا, انہوں نے رافیل کی بات کی, رافیل گرنے کی, تو رافیل کا گرنا سر کوئی یعنی رافیل کوئی اس طیارے میں کوئی فالٹ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذرا ذہن میں رہے, رافیل ایک ونڈرفل طیارہ ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات ان کی وجہ سے رافیل کی بڑی بدنامی. ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو انڈین پائلٹس ہیں وہ پتہ نہیں کیڑا طیارہ چلا دے رہے ہیں. بس وہ سارے ابھی نندن ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5th جنریشن جہاز بھی لیں لیکن پائلٹ تو ابھی نندن ہے نا, تو وہی نا ان کی ٹریننگ کا ایشو ہے. ایکچولی ہندوستان نے سر پاکستان کے حوالے سے نا کچھ زوم پال لیے تھے, کچھ نا مغالطے پال لیے ہوئے تھے. ایک تو ان کو بڑا مغالطہ یہ لگ گیا تھا کہ ہم گلوبل ساؤتھ میں جو ہے نا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, ہم اس خطے کے چودھری ہیں, ہمیں جناب دنیا ہماری سنتی ہے. دوسرا ان کو یہ بڑا زوم پا دیتا ہے کہ ہماری سفارتکاری جو ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ جو ہم دکھانا چاہیں پاکستان کو, دنیا اس خطے کو صرف ہمارے لینس سے دیکھتی ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مارکیٹ ہیں, ہم بہت بڑی آبادی ہیں, دنیا ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ہم اس لیے جو ہے نا اب نیو نارمل کریٹ کرتے ہیں. ہند پاکستان کو جو ہے وہ اپنا ان پہ حملہ کرتے ہیں, پاکستان نے آگے سے کچھ کرنا نہیں, اور ہم دنیا کے لیے ایک نیو نارمل سیٹ کر دیں گے جی کہ جب بھی کوئی ہمارے ہاں کوئی معاملہ ہوگا, جب ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے تو ہم کہیں گے جی کہ اب ہمارا رائٹ بن گیا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر تو یہ وہ نیو نارمل سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن رچایا. اور اس میں ایک اور بڑی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 2025 جو تھا وہ RSS کا 100 سالہ جشن منانا تھا انہوں نے. ایکچولی جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو میری انفارمیشن ہے وہ صرف گھڑا ہی اسی لیے گیا تاکہ جو ہے وہ اب جو موہن بھگوت ہیں RSS کے چیف, ان کو تحفہ دیا جائے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے, اور اس کے بعد چھاتی ٹھوک کے 100 سالہ جلسے میں جناب جا کے اعلان کریں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا, ہم نے نیو نارمل سیٹ کر دیا. لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا شاید کہ پاکستان جو ہے نا وہ اب جو ان کو میرے خیال ان کی ریسرچ تھوڑی سی کمزور رہے گی کسی طرح کی, کہ پاکستان نے وہ نیو نارمل سیٹ کر دیا کہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے
کیا کیا, ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ جتنے مغالطے تھے دور ہو گئے, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر والا معاملہ ختم ہو گیا, اس کے ساتھ سفارتکاری کا جو ہم نے حال دیکھا بٹ صاحب 1 سال کے اندر, آپ دیکھیں وہ جے شنکر جو جہاں پر پوری دنیا میں کہہ لیں کہ گھومتا پھرا تھا, آپ کو کہیں نظر نہیں آیا پورے سال میں. ان لوگوں کو کانگریس سے ششی تھرور کو لے کے بھیجنا پڑا امریکہ اور باقی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا, بٹ کسی بھی قوم نے, کسی بھی دنیا نے ان پہ یقین نہیں کیا, کیونکہ دنیا جو ہے جس آج ہم بیٹھے ہیں 4-5 تاریخ جو پچھلی ہیں, دنیا نے یہ دور دیکھا تھا کہ پاکستان کی قیادت کو کہہ رہے تھے تو پاکستان کہہ رہا تھا جی کہ ہم تیار ہیں, آپ جب وہ تھرڈ پارٹی اس کا آڈٹ کروا لیں, اس کی تفتیش کروا لیں, تحقیق جہاں مرضی چاہیں کرا لیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کاکول میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ اس کی تفتیش کرا لیں, ہم انوالو نہیں ہیں پہلگام کے والے معاملے میں. لیکن جب دنیا ادھر جا رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے نہیں, وہی زوم تھا کہ ہم نے نیو نارمل سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد دنیا پیچھے ہٹنا شروع ہوئی, اس کیونکہ یہ لوگ تو جو ہے ذمہ دار ملک ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے, ذمہ دار ملک ہے. یہ جو تقابل دنیا نے کیا اپنی آنکھوں سے ہمارے سامنے, اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ عزت ملی کہ آپ نے ذکر کیا کہ سپر پاور بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی کہ جناب ہمارا یہ ایشو ہے ریزالو کرا دیں, اور پاکستان مارکہ حق کی برکتیں جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. سلمان غنی صاحب, یہ الزام لگایا بھارت نے جو فالس فلیگ آپریشن کیا, اس سال سے زیادہ گزر گیا سر, وہ ابھی تک دنیا کو ثبوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہاں پر اپریل 2025 میں کوئی پہلگام میں کچھ لوگ قتل ہوئے نہیں ہوئے, یہ الزام لگایا انہوں نے پاکستان کے اوپر, لیکن وہ دنیا کو ثبوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ اپنی پارلیمنٹ میں اس کے ثبوت نہیں دے سکے. سر آپ دیکھیں بٹ صاحب, مجھے وہ لمحات بڑی اچھی طرح یاد ہے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, پاکستان کی منتخب اور عسکری لیڈرشپ نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ہماری پالیسی دفاعی پالیسی ہے. اچھا, میں اس میں یہ سمجھا کہ کچھ کمزوری کا پہلو ہے. مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائی جائے, ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تحقیقات کسی عالمی ادارے سے کروائی جائے. آپ نے کہا کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کروائی, ان کی پوری تاریخ یہ ہے. آپ پہلگام کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پلوامہ کا نہیں پتا کیا ہوا تھا, آپ کو اڑی کا نہیں پتا کیا ہوا, اور پھر میرے پاس وہ میں نے خبروں کے تراشے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے تحقیقاتی اداروں نے کہا تھا کہ ان کے اپنے لوگ وہاں پر دیکھیں, وہاں کا ہندوستان جب سے مودی صاحب آئے ہیں, مودی صاحب خود انتہا پسند ہیں, وہ ایک شدت پسند ہیں, وہ ایک دہشت گرد ہیں, اور ان کے عزائم آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا ہر پرائم منسٹر اپنا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ایک بیان دیتا ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم ہندوستان سے بھی ایشوز پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ بات چیت والی بات جو ہے یہ ایک پازیٹیو طرز عمل ہے, یہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا ایک آس ہے. لیکن جب سے مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہیں 2014 سے, اس سے پہلے 149 مرتبہ پاکستان اور ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں. یہ شخص اپنے عزائم کے حوالے سے, اپنے طرز عمل کے حوالے سے ایک شدت پسند ہے. اور جیسے بات کی گئی ہے, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ 7 اپریل کو, 11 اپریل کو اور 17 اپریل کو میں نے خود انہیں خطاب کرتے ہوئے دیکھا کہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے, پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. لیکن پاکستانی فوج ایک پیشہ ورانہ اہلیت کی حامل فوج ہے. پاکستان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ, انہیں ان کے عزائم کا پورا پتہ تھا. پھر کیا ہوا کہ 22 اپریل کو, اور میں بٹ صاحب تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ جی 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان مختلف تھا اور 10 مئی کے بعد والا پاکستان مختلف ہے. کہ 22 اپریل سے پہلے شاید ملک کے اندر ایک انتشار خلفشار تھا, لیکن پاکستانی قوم کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جب یہ قوم بنتے ہیں نا اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں فتح مبین ملتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم 24 گھنٹوں کی لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے, اور جب ہم اس اعلامیہ کا ذکر کرتے تھے کہ پاکستانی فوج منہ توڑ جواب دے گی, لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ تاریخ ہی بدل جائے گی. اور میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دوں کہ 9 مئی کی رات کو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا بھارتی داماد جو تھا جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو پھینٹی لگے گی, یہ ہمارے پاس باغے باغے آئیں گے اور ہم ان کی صلح کروائیں گے. یہ خیال بہت سارے اور ممالک کا بھی تھا جو سارے کے سارے خیال ان کے غلط ثابت ہو گئے. پھر آپ دیکھیں ہوا کیا کہ 9 مئی کی رات کو وہ یہ کہہ رہے تھے, اور 10 مئی کو بالکل الٹ ہوا کہ جب پاکستانی فوج, پاکستان کے سروسز چیف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے فجر کی نماز پڑھی اور نعرہ تکبیر لگایا, اور 4 گھنٹے میں تاریخ بدل دی. کہ ایک تو انہیں ان کے انجام پر پہنچایا, انہیں دھول بھی چٹائی, انہیں تارے بھی دکھائے, اور سب سے اہم بات
دنیا کو ایک میسج گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مارکو روبیو نے سب سے پہلا فون پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو اور دوسرا فون پاکستان کی عسکری لیڈرشپ جنرل عاصم منیر کو کیا اور ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کا ایک پازیٹیو طرز عمل تھا کہ پاکستان نے جنگ بندی قبول کی. اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عالمی اتحادی امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ماضی کے اندر اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالتے تھے، پاکستان نہیں کہہ رہا تھا. ان کی جو دنیا بھر میں جگن سائی ہوئی ہے وہ تو ٹرمپ صاحب نے کی ہے. انہوں نے بتایا کہ 6 طیارے 7 طیارے 8 طیارے 11 تک بات پہنچ گئی. اور پھر ہوا کیا کہ دنیا ساری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی. ابھی جبار نے جیسے بات کی ہے کہ آج چین بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، رشیا بھی، اور وہ آئسولیشن کا شکار ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ جب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ان کی تاریخ جو ہے وہ شب خون مارنے کی تاریخ ہے. وہ کبھی بالا کوٹ پہ مارتے ہیں، کبھی یہ واقعہ کرتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ دن دہاڑے رد عمل دینے کی تاریخ ہے. میں بالا کوٹ کا بھی بتا دوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی مودی نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس رافیل ہوتے تو کیا ہوتا. بھائی تم نے رافیل رکھ کے دیکھ لیے لیکن صرف فوجیں نہیں لڑتی، قومیں جب پیچھے کھڑی ہو، قوموں کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہو تو پھر تاریخ رقم ہوتی ہے. آج اس بھارت کو جرت نہیں ہو سکتی پاکستان پر شب خون مارنے کی، جارحیت کرنے کی. لیکن اس طرح کے دشمن سے الرٹ رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو اب یہ پتا ہے کہ پاکستان پر جارحیت نہیں کی جا سکتی. وہ سازش ضرور کرے گا. سازش کیسے کرے گا؟ دہشت گردی. یہ دہشت گردی کے واقعات اس واقعے کے بعد یہ جو بلوچستان کے اندر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا یہ انڈیا تھا، اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ اس نے افغانستان کے ساتھ مل کے. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کو بلا کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور افغانستان نے بھی نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے. پاکستان کی ایک عالمی حیثیت اور اہمیت قائم ہوئی ہے. پاکستان کا ایک ذمہ دارانہ طرز عمل سامنے آیا ہے. اور سب سے اہم بات، پاکستان کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی قائم ہوئی ہے کہ پاکستان پر، پاکستانیت پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جذبہ بروئے کار لاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے. نمبر 2 سفارتی محاذ پر آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو دنیا نے تسلیم کیا، آپ کی سفارتی اہمیت اور حیثیت بنی. نمبر 3 بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے 2 راہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں جب سے وہ شخص پاکستان کا پرائم منسٹر بنا ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ وہ یہ نہ کہتا ہو کہ ہم نے اس معاشی بحران سے نکلنا ہے اور ہم نے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. اس نے کبھی کسی اپنے مخالف کو چیلنج نہیں کیا، اس نے کبھی کسی اپنے مخالف کے خلاف گالی گلوچ نہیں کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے مخالف کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے. پارلیمنٹ کے فلور پہ اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. اگر آپ کے لیڈر کو جیل کے اندر کوئی تکلیف ہے تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق صرف مارکہ نہیں، یہ ایک سوچ اور اپروچ کا نام ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک نظریے کی بات ہے. ایک بنیاد پر ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. اسی مارکہ حق کے جذبے کے تحت پاکستان نے پاکستان بننا. اچھا، ویسے سلمان غنی صاحب یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل درست ہے، لیکن احمد ولی صاحب پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ظاہر ہے کہ اللہ کرے گا جائیں گے. اور جیسے یہ ایران امریکہ جنگ جو ہے کسی اس کا اینڈ ہوتا ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن میں یہ گزارش کروں آپ سے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، بلکہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے جب کوئٹہ میں جو ہماری ٹرین کے ہائی جیک کیا گیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل کچھ ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، انفارچونیٹلی وہ پاکستانی ہیں لیکن انہوں نے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور وہ پروپیگنڈا ان کا کارگر ثابت نہیں ہوا. ہماری قوم جو ہے ان کی باتوں میں نہیں آئی. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے، مگر وہ پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آئے. سر ہاں نہیں، وہ تو طے کر کے بیٹھے ہیں وہاں باہر. اور آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں بھی یہ دونوں واقعات جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے بڑے اہم واقعات ہیں، لیکن وہ ان کو کوئی اور رنگ سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھونڈا انداز ہے. ان کو لوگوں کی توجہ حاصل نہیں ہو سکتی اس میں. وہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور وہ ان کا ایجنڈا یہ ہے، کہیں سے وہ ان کو پیسہ مل رہا ہے یا ارن کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں جائیں گے نہیں. آپ جو مرضی کر لیں. مثلا یہ جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کو ہر طرف سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کا نام ہر جگہ جا رہا ہے، لیکن انہیں پھر بھی ہضم نہیں ہو رہا.
کس پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ہم کیسے کیسے چھوٹی موٹی چیزیں نکال کے تو پیش کریں. اور یہ جو بھارت کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا اس پہ بھی پہلے وہ خاموش رہے تھوڑا سا, پھر آہستہ آہستہ عجیب وہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا اس کے چکر میں آگے ان کی چیزیں ری شیئر کرنا شروع کر دیں, اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیگیٹو ایلیمنٹ ملتا ہے تو اس کو چاہے نہ بھی ملے وہ اپنے پاس سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں. مطلب کوئی ایسی چیز کو ایشو بنا دیں گے, جیسے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ تھی اس کو انہوں نے عجیب رنگ دیا. یعنی اس سے کیا فرق پڑا, دنیا نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو سر پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں کر رہے ہیں وہ. سو کسی کے مطلب وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو ہے کسی کے بولنے سے وہ ڈور ڈنگر جو ہے وہ کس طرح کی مثال. اب اگر کوئی دنیا کا ملک یہ کہے جی کہ یا لوگ کہیں کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, جی یعنی کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ دونوں ملک جو ہیں وہ متفق ہیں بہت ساری چیزوں پہ اور ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں, اور جو ہم پاکستان کی سفارتکاری کر رہا ہے, جو صلح کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور پاکستان کو ہر لمحہ انہوں نے آنر کیا. یعنی سچویشن جیسی بھی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا, چاہے مذاکرات پہلے کامیاب نہیں ہوئے اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.